السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحیی الذی انشأ اول مرۃ وہو بکل خلق علیم۔ ناظرین اکرام، میں نے جن آیات کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی ہے اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ جب ہڈیاں سڑ گل کر خاک ہو جائیں گی تو پھر کون دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ اے رسول، تم کہہ دو اس کو وہی زندہ کرے گا کہ جس نے ان کو جب کچھ نہ تھا تو پہلی مرتبہ زندہ کر دکھایا، یعنی کہ خلق کیا۔ ناظرین اکرام، ان آیات کا یہ ترجمہ، جو آیات سورہ یاسین جس کو قلب قرآن کہا گیا ہے، اس سورے کی یہ آیات ہیں جس میں پروردگار عالم حقیقت سے آشنا کرا رہا ہے۔ آج کہ اس موقع پر میں نے اپنے بیان کا آغاز انہی آیات کو لے کر کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یوم ولادت امام رضا علیہ السلام کی آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ بعد از عرض خدمت ہے کہ آئمہ پلٹ کر واپس آئیں گے۔ زیارت وارثہ کے جملے جو آپ حضرات شب جمعہ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، اس میں اکثر آپ حضرات پڑھتے ہیں انی بے ایابکم، میں یقین رکھتی ہوں کہ آپ پلٹ کر واپس آئیں گے۔ اس کا ترجمہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ طاہرین پلٹ کر آئیں گے۔ میں یہاں ان آیات کے ترجمے کے ساتھ اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہاں عرض کرنا چاہوں گی کہ ایک ملحد جس نے مردے کی ہڈی کو لیا، خشک ہڈی تھی، چورا بنایا اور رسول خدا کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا، اور آنے کے بعد ہتھیلی پر رکھا اور رکھ کر اڑا دیا، اور کہا کہ وہ ہڈیاں جو چورا بن کر اڑ گئیں ان کو کون پلٹائے گا، کون زندہ کرے گا؟ بس اللہ کے رسول نے قلب قرآن سورہ یاسین کی انہی آیات کو جواب بنا کر ملحد کے سامنے پیش کیا۔ چاہنے والوں، میرے بیان کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے کس لیے ان آیات کو اپنے اس بیان کے آغاز میں چنا ہے اور اس کی تلاوت کی ہے۔ امام ضامن یعنی امام رضا، جن سے دنیا واقف ہے، ہمارا یہ امام وہ امام ہے کہ جس کو زیارت میں غریب الغربا کہا گیا، لیکن آج وہی امام امیر الامراء ہے۔ امام یعنی امام رضا، سلطان عرب والعجم، صرف ایک ہی امام کا لقب ہے، اور امام وہ امام کہ جو اتنی عطا کرنے والا ہے، وہ امام کہ جس کے در سے اگر مانگا جائے تو کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں پھرتا۔ عزیزان گرامی، امام رضا کے بھی انتہا فضائل ہیں، لیکن یہ واحد وہ امام ہے کہ جس کو رضا کہا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، میں یہاں یہ کہنا چاہوں گی کہ امام جو اتنا فضائل، وہ امام کے جو اتنے فضائل رکھتا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جب مامون کو حکومت ملی ہے اور وہ حکومت میں آیا ہے تو اس نے سوال کیا تھا کہ کس کس سے میری حکومت کو خطرہ ہے یا خطرہ ہو سکتا ہے۔ کہا کہ 3 لوگ ہیں۔ کہا کہ وہ کون؟ میرے ذہن میں تو صرف 2 تھے۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ تیرا بھائی۔ کہا وہ تو بے وقوف ہے، اس کو میں ہٹا دوں گا۔ میں یہاں اپنے بیان کو روک کر کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے آپ نے سیاست کسے کہتے ہیں؟ سیاست
یعنی حکومت اگر حق پر نہ ہو، حکومت اگر خدا کی خاطر نہ ہو، تو حاکم اپنوں کا بھی مخلص نہیں ہوتا۔ دوسرا کہا کہ تیرا وزیر، کہا کہ اس کو بھی ہٹا دوں گا۔ کہا تیسرا علی ابن موسی رضا علیہ السلام، کہا یہ کون ہے کہ جس کا نام میں پہلی بار سن رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ائمہ کی یہ مظلومیت کہ ان کے سامنے زمانے میں افراد تھے اور ان کو نہیں پہچانتے تھے۔ ائمہ کو معاشرے سے دور رکھا جاتا تھا کہ کوئی ان کے پاس نہ آئے تاکہ ان کا معتقد نہ ہو جائے، تاکہ ان کے علم سے متاثر نہ ہو، تاکہ ان کا ماننے والا نہ ہو جائے۔ اب یہ اگر مسئلہ کہ کیوں حکومت کو خطرہ، یہ الگ بات ہے، یہ بہت تفصیل ہے، اور انشاءاللہ میں اپنی اگلی گفتگو میں اس تفصیل کو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گی اور واضح کروں گی کہ امام کو کس طرح الگ رکھا گیا اور کس طرح امام کو پھر بلایا گیا ہے، مدینے سے بلوایا گیا ہے سب۔ لیکن یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ سب اماموں نے مناظرے کیے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ 8ویں امام نے کیے ہیں۔ یعنی اس لیے نہیں کہ وہ کرنا چاہتے تھے، بلکہ مامون ان کو معاذ اللہ نیچے دکھانا چاہتا تھا، تو کہتا تھا کہ مناظرہ کر لو۔ یعنی جب بھی بادشاہ کو یہ ضرورت پیش ہوئی کہ وہ خود معاذ اللہ امام کو اس نے نیچے دکھانا چاہا، تو اس نے امام کو مناظرے کے لیے مجبور کیا۔ امام اس کی منشا تھی کہ امام ہار جائیں گے تو فتح میری ہوگی، لیکن جتنا وہ مناظرہ کرتا تھا امام کا علم لوگوں کے سامنے اتنا ہی آتا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ امام کو اپنا علم پیش کرنے اور اپنے علم کو دنیا کے سامنے لانے کا موقع مناظرے کے ذریعے ملتا تھا۔ جتنا وہ امام کو معاذ اللہ نیچے دکھانے کی کوشش کرتا تھا، اتنی ہی امام کی بلندی لوگوں پر ظاہر ہوتی تھی۔ اسی لیے میں یہاں ایک بڑی اہم بات امام رضا کی زندگی سے متعلق کہنا چاہوں گی کہ جتنے فرقے شیعت میں بنے ہیں وہ اس 8ویں امام سے پہلے ہیں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں تو ایک طالب علم کی حیثیت رکھتی ہوں، آپ حضرات کے علم میں ہو کہ جتنے بھی فرقے شیعت میں ہیں وہ امام رضا سے پہلے بنے ہیں۔ کچھ امام علی پر آن کر رک گئے، جو علوی کہلائے گئے، نصیری کہلائے گئے۔ کچھ امام حسن تک آ کر رکے، کچھ امام حسین تک آگے بڑھے، کچھ چوتھے امام تک آگے بڑھے جو اسماعیلی کہلائے، زیدیہ کہلائے۔ یعنی جتنے بنے سب امام رضا علیہ السلام سے پہلے، لیکن جو 8ویں امام کو مانتا ہے وہ یہیں تک نہیں رکتا بلکہ وہ 12 تک مانتا ہے۔ تو چاہنے والوں، یہ امام رضا کا بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑا فضائل میں آپ کو بتاؤں کہ یہ امام کا تھا۔ کچھ اماموں کو مناظرہ کرنے نہیں دیا گیا۔ امام رضا کو اتنے مناظرے کرنے پڑے کہ جو ان کو مانتا ہے وہ 12ویں تک کو مانتا ہے، یعنی وہ 12 کے 12 کو مانتا ہے۔ مطلب ایک طریقے سے مناظرے کے ذریعے سب لوگوں کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، ہمارا ہر امام علم کی منزل میں بلند تھا، لیکن ان اماموں کو مواقع نہیں ملے۔ صرف ایک مناظرہ میں یہاں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گی، اور جب بھی مناظرہ پیش کیا جاتا تھا امام یہ نہیں کہتے تھے کہ کل بتاؤں گا، یا امام یہ نہیں کہتے تھے کہ پوچھ کر بتاؤں گا، یا امام یہ نہیں کہتے تھے کہ سوچ کر بتاؤں گا، بلکہ امام کی علامت یہ ہے کہ جس زبان میں سوال کیے جائیں اسی زبان میں امام جواب دیا کرتے تھے، اور جس وقت سوال کیا جائے امام اسی وقت جواب دیتے تھے، اور جس وقت سوال کیا جائے امام یہ نہیں تھا کہ سوچ کر جواب دے بلکہ فوراً جواب دیتے تھے۔ بس ایک چھوٹا سا مناظرہ اور اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گی۔ ایک بار مامون نے سوچا کہ مسلسل مناظرے ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی دربار میں میرے معتقد ان کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ یعنی دربار میرا ہے، معتقد ان کے ہیں، زیادہ ماننے والے ان کے ہیں۔ تو اب اس نے ایک پلان بنایا
اور پلان بنانے کے بعد اس نے کہا کہ جتنے بھی ادیان عالم ہیں، یعنی دنیا میں جتنے بھی دین ہیں، ہم سب کے بڑے بڑے علماء کو دعوت دوں اور سب ایک ساتھ آ کر امام رضا سے مناظرہ کریں۔ منصوبہ بنایا گیا، اور منصوبہ بنانے کے بعد جس میں تمام یہودی، عیسائی، اہل سنت، ستارہ پرست سب لوگوں کو بلایا گیا، اور یہ باقاعدہ اعلان کرا دیا گیا کہ صرف ان کا عالم ہی نہیں آئے گا، بلکہ ان کے دین میں جتنے بھی علم رکھنے والے ہیں وہ سب کو ساتھ لائے اور اپنی کتاب بھی ساتھ لائیں اور میرے ولی عہد سے مناظرہ کریں۔ اس لیے کہ امام رضا کو ولی عہد زبردستی حاکم وقت نے بنایا تھا، جبکہ امام نہیں چاہتے تھے ولی عہد بننا، لیکن یہ مصلحت، بہرحال یہ بھی ایک، میں تو کہوں گی کہ قدرت کا یہ اسی طریقے کا نظام تھا۔ اب سب تیاریاں ہو گئیں، اور سب تیاریاں ہونے کے بعد جتنے بھی ادیان تھے دنیا میں، ان سب کے علماء اپنے اپنے عالموں کو لے کر اور اپنی کتابوں کو لے کر دربار مامون میں آ گئے، اور جب آئے ہیں تو اب ایک آدمی کو امام کے پاس بھیجا گیا، کہا جاؤ اور امام کو بلا کر لاؤ۔ وہ امام کو بلانے کے لیے گیا، اتفاق سے جو بلانے کے لیے گیا وہ امام کا معتقد تھا، یعنی شیعہ تھا، اور جب وہ گیا ہے تو اتفاق سے جب وہ مولا کے پاس پہنچا ہے تو وہ گھبرایا ہوا تھا، وہ اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ مولا کے سامنے جا کے ایک دم گھبرا کر کہتا ہے کہ مولا آپ کو مامون نے بلایا ہے۔ تو ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ بلایا مجھے ہے اور گھبرا تو رہا ہے۔ اس نے تفصیل بیان کی مولا سے، اور بیان کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ مولا جتنے بھی ادیان ہیں وہ سارے ادیان اس وقت دربار میں آئے ہیں، اور سب کے عالم بھی ساتھ میں ہیں، اور جتنے اور علماء ہیں سب ساتھ میں ہیں اور اپنی کتابوں کے ساتھ آئے ہیں۔ امام نے ایک مرتبہ روکا، اور روکنے کے بعد کہا کہ کیا تجھے اپنے امام پر شک ہے؟ امام نے کہا سن، جب میں ہر عالم کو، ہر دین کے ہر عالم کو، جب میں اس کی زبان میں اور اسی کی کتاب سے جواب دوں گا تو سن، چہرہ میرا نہیں بلکہ چہرہ حاکم وقت کا دیکھنے کے لائق ہوگا۔ کہا ایک سوال یہ بتا کہ مامون نے یہ مناظرہ رکھا کیوں ہے؟ کہا مولا آپ تو جانتے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ، وہ آپ کو نیچا دکھانا چاہتا ہے۔ کہا بس میرے شیعوں کا یہی ادراک ہونا چاہیے۔ اب امام چلے، اور ظاہر بات ہے کہ ولایت کا امامہ سر پر رکھا ہوگا، امامت کی قبا کو کاندھوں پر ڈالا ہوگا، تولا کی تسبیح ہاتھوں میں لی ہوگی، تبرے کا عصا ہاتھوں میں لیا ہوگا، اور امام اس طریقے سے، امام نالین پہنی ہے امام نے، اور امام دربار کی طرف چلے۔ جیسے ہی دربار کے قریب پہنچے ہیں کہ لبیک لبیک کی صدائیں آنے لگی۔ امام نے چل کر بتایا کہ امامت کا وارث آ رہا ہے۔ چاہنے والوں جتنے کھڑے تھے وہ تو کھڑے ہی تھے، لیکن جتنے بیٹھے ہوئے تھے وہ سب بھی کھڑے ہو گئے امام کو دیکھ کر۔ مامون نے اشارہ کیا، دربار بیٹھا۔ ایک مرتبہ میرے امام نے کہا کہ میری کرسی کو یا میرے منبر کو اس کے تخت کے پاس سے ہٹا دو، تھوڑی دور کر دو۔ امام نے اشارہ کیا، امام کے منبر کو دور کیا گیا۔ امام نے مسکرا کر دیکھا کہ کہا آپ لوگ پہلے سوال کریں گے یا میں کروں؟ ذرا توجہ چاہوں گی۔ تمام ادیان جتنی دنیا میں تھے سب کے عالم آئے ہوئے تھے۔ امام نے مسکرا کر سب کے چہروں پر نظر ڈالی اور کہا کہ یہ بتائیے کہ سوال آپ کریں گے یا سوال میں کروں؟ یہ یعنی ایک آدمی لیکن اتنی خود اعتمادی سے وہ دوسرے عالم جتنے آئے ہوئے ہیں ان کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ یہ میں سوال کروں یا آپ سوال کریں گے۔ لوگ حیران رہ گئے۔ سب نے کہا کہ آپ پہلے سوال کریے۔ کہا پہلا سوال میرا عیسائیوں سے ہے۔ ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے عیسائیوں سے مخاطب ہو کر کہ توحید پر عقیدہ کیا ہے؟ کہا کہ ہم خدا کو مانتے ہیں اور جناب عیسیٰ کو سن آف گاڈ مانتے ہیں۔ یعنی جب عیسائیوں سے میرے مولا نے سوال کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم جناب عیسیٰ کو سن آف گاڈ مانتے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ کہا کہ
تم عبداللہ نہیں مانتے، ابن اللہ مانتے ہو، لیکن ہم عبداللہ مانتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے بندے تھے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے بلکہ اللہ کے بندے تھے۔ امام نے فرمایا، دیکھیں کس طریقے سے مناظرہ ہوتا ہے۔ امام نے کہا کہ بہت اچھے تھے، بہت اچھے انسان تھے عیسیٰ، لیکن نماز اور روزے کے کچے تھے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی یہ جملہ سنا، عیسائیوں میں جوش پیدا ہو گیا، غصہ پیدا ہو گیا، کہنے لگے تمہیں کس نے عالم بنا دیا ہے؟ تمہیں معلوم ہے عیسیٰ تو وہ تھے کہ جو راتوں رات بھر نمازیں پڑھا کرتے تھے، عیسیٰ تو وہ تھے کہ جنہوں نے کبھی دن میں کھانا ہی نہیں کھایا، ہمیشہ روزہ رکھا، پورے وقت روزہ رکھا، عبادت کا یہ عالم تھا۔ بس ایک مرتبہ امام نے کہا کہ مانتے ہو وہ عبادت کرتے تھے، مانتے ہو وہ روزہ رکھتے تھے، مانتے ہو وہ نماز پڑھتے تھے؟ کہا کہ ہاں۔ تو بس ایک مرتبہ پھر امام نے سوال عیسائیوں سے کہا کہ پھر تم خود ہی بتاؤ کہ جو عبادت کرے وہ عبد ہوتا ہے یا بیٹا؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ عبادت کرتے تھے تو وہ عبداللہ ہیں، ابن اللہ نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد امام نے کہا کہ اب تم سوال کرو۔ بس ایک مرتبہ کہنے لگے کہ مناظرہ تو آپ نے ختم کر دیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ آپ نے تو پورے دین کی بنیاد ہی ہلا ڈالی ہے، ہمارے تو دین کی بنیاد ہی ابن اللہ پر ہے، لیکن آپ نے تو سب ختم ہی کر دیا، اب ہمارے پاس کوئی سوال نہیں ہے۔ امام یہودیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کے سوال کیا کہ تم موسیٰ نبی کے ماننے والے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ لیکن تم موسیٰ سے پہلے کے انبیاء کو تو مانتے ہو، لیکن موسیٰ کے بعد کے نبیوں کو نہیں مانتے۔ کہا کہ ہاں نہیں مانتے اس لیے کہ وہ ایسے معجزات نہیں دکھائے۔ امام نے کہا کہ نہیں، معجزات جناب موسیٰ سے پہلے نبیوں کی بھی ہیں۔ جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ ختم المرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، یہ پہلے نبیوں کے بھی معجزات ہیں، اور یہ نبی جناب موسیٰ کے بعد کے نبی ہیں۔ کہا کہ انبیاء کے معجزات، ایک مرتبہ یہودی کہتے ہیں کہ انبیاء کے معجزات ہم نے نہیں دیکھے، مطلب ان کے بعد کے نبیوں کے معجزات ہم نے نہیں دیکھے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا کہ کیا تم نے موسیٰ نبی کے معجزات دیکھے ہیں؟ کہا کہ نہیں دیکھے تو نہیں، لیکن ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، مستند کتابوں میں پڑھا، ایتھینٹک بکس میں پڑھا ہے۔ کہا اگر میں مستند کتابوں میں کے ذریعے میں تمہیں مثالیں دوں تو تم مانو گے؟ ایک مرتبہ یہودی کہتے ہیں کہ ہاں مثالیں دو، ہم مانیں گے، لیکن مستند کتابوں کی ہوں۔ کہا کہ تمہارے نزدیک مستند کتابیں کون کون سی ہیں؟ کہا کہ وہی ہماری کتاب توریت سے حوالہ دیجئے، ہم مان جائیں گے۔ تو ایک مرتبہ کہا اچھا توریت کو کھولو۔ یہودیوں سے کہا کہ توریت کھولو، اور کھولنے کے بعد دیکھیں امام دور بیٹھے ہیں منبر پر اور وہ بہت دور کھڑا ہوا ہے۔ کہا توریت کا حوالہ دوں گا۔ کہا اچھا توریت کھولو، اور کہا کہ تمہاری جو تم نے توریت کھولی ہے اس کے دائیں طرف کے صفحے کے اوپر لکھی ہوئی میں اس عبارت کو پڑھتا ہوں، پھر تم سب بتاؤ کہ میری عبرانی کیسی ہے، میں نے توریت کی تلاوت کیسے کی۔ ایک مرتبہ امام نے تلاوت کی ہے، وہ یہودی کھڑا ہو گیا اور کہا کہ آپ وہاں میں یہاں، آپ کو کیسے معلوم کہ یہ میں نے جو صفحہ کھولا ہے اس کی دائیں طرف یہی لکھا ہوا ہے؟ امام نے کہا کہ اگر دیکھ کر بتاؤں تو حجت خدا کیسے رہ جاؤں۔ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ توریت آپ نے ہم سے اچھی پڑھی ہے۔ اب امام نے چیپٹر کا نام لیا، اور چیپٹر کا نام لے کے امام کو معلوم تھا کہ توریت بعد میں بدلی جائے گی، بہت سی چیزوں کو توریت سے نکال دیا جائے گا، لیکن امام نے اپنی مثال کے لیے اس عبارت کو چنا کہ اگر توریت بدلی بھی گئی تب بھی یہ عبارت بدلی ہوئی توریت میں رہے گی۔ یہ امام کا علم تھا۔ کہا ایک مرتبہ امام نے توریت کے حوالے سے کہا اور چیپٹر کا نام لے کر کہا کہ اس چیپٹر میں فلاں جگہ فلاں عبارت میں لکھا ہوا ہے کہ جبل سعید پر وحی نازل ہوئی۔
کہا کہ اب یہ بتاؤ کہ اس پہاڑ پر وحی کس پر آئی تھی؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم۔ آپ نے عیسائیوں کا رخ کیا اور عیسائیوں کا رخ کرنے کے بعد کہا کہ آپ بتائیے آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ کہا کہ اس پہاڑ پر وحی جناب عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ آپ یہودیوں کی طرح متوجہ ہوئے اور کہا کہ دیکھو کتاب تمہاری ہے، توریت تمہاری ہے، اور ہمارے ان نبیوں کا قصہ تمہاری توریت میں ہے جو موسیٰ نبی کے بعد آئے ہیں اور جن پر تم یقین اور اعتقاد اور ایمان نہیں رکھتے ہو۔ کہا ایک مرتبہ پھر اس کے بعد امام نے چیپٹر کا نام لیا اور چیپٹر کا نام لینے کے بعد اگلی عبارت توریت کی پڑھی اور لکھا ہے آخری وحی جبل فرحان پر آئے گی۔ تو ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں جبل فرحان کسے کہتے ہیں؟ تو میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ مکے میں جو پہاڑیوں کا سلسلہ ہے اس کو اس نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور آپ نے کہا اس میں غار ہے جس کا نام ہے غار ہیرا۔ غار ہیرا کی وحی کا دعویٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی نبی نے نہیں کیا۔ بس کتاب بند کی یہودیوں نے، اور بند کرنے کے بعد آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے امام رضا آخر ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کو یہ علم کہاں سے حاصل ہوا ہے؟ بس ہم گواہی دیتے ہیں کہ اگر روئے زمین پر کوئی حجت خدا ہے تو وہ یہی امام رضا ہے۔ ناظرین اکرام، میرا امام کہتا ہے کہ تمہاری کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ آخری نبی کے 12 وصی ہوں گے۔ آپ کو کیسے پتا؟ یہودیوں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ آپ نے فرمایا میں معجزہ دکھاؤں گا اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ ان 12 میں 8واں میں ہوں۔ بس ایک مرتبہ حجت خدا، لوگوں نے حجت خدا کی آوازیں بلند کی، دربار سے لبیک کی آواز آئی۔ اس لیے امام کا ایک لقب ہے عالم آل محمد۔ چاہنے والوں اگر دنیا میں علم ہے تو وہ آل محمد کے پاس ہے۔ تمام ادیان کے سوال، امام کے جوابات، امام کا تفصیل سے مناظرہ، یہ ہے علی ابن موسی رضا۔ چاہنے والوں بس یہی وجہ ہے کہ اس امام نے جتنے مناظرے کیے ہیں امامت میں کسی امام نے اتنے مناظرے نہیں کیے۔ پروردگار عالم ہمیں سب کو اپنے امام اور ائمہ طاہرین کے قدم پر چلنے کی توفیقات عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔